ہم تو پہلے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، کیونکہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں پی ڈی ایم کا جتنا بڑا حق ہے اور جتنے یہ شریک جرم ہے اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے اتنی تکلیفیں اور ان کی جو بشرا بی بی کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور ان پہ جس طریقے کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری دماغ کی لڑائی تھی، جسم کی لڑائی نہیں تھی، اور آج وہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، ابھی ہماری نہ ان سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آگے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی حکومت گرانے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے گزشتہ روز سما ٹی وی کو، اس میں کیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے گرایا تھا۔ فیض حمید کے ساتھ پی ٹی آئی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھیں، میں ان کے بیانیے کی ترجمانی تو نہیں کر سکتی، میں تو فیکٹس پہ بات کروں گی۔ فضل الرحمان صاحب 16 مہینے حلوہ کھاتے رہے حکومت کا، اور وہ پی ڈی ایم کے روئے رواں تھے۔ مین انجن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ٹرین 12-13 جو ڈبوں کی ٹرین تھی، اس کے انجن تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ آج ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا، آج وہ حقائق کیوں سامنے لے کر آ گئے؟ اور اگر اس بیانیے کو ذہن میں رکھا جائے تو سائفر کیس میں پھر عمران خان کو 10 سال یا 14 سال کی سزا نہیں بنتی ہے، پھر سزائیں کہیں اور بنتی ہیں۔ اور جہاں تک معاملات صحیح ہونے کی بات ہے تو خان صاحب نے ہمیشہ نظریے کی سیاست بھی کی اور نظریے کی حکومت بھی کی۔ وہ بائی بکس چلتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی جو حدود و قیود تھی اس کے بیچ میں رہ کے آپریٹ کرتے رہے ہیں۔ تو جو بیانیہ ہمارا تھا وہ ہم آج بھی اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، اور جو فیکٹس تھے سائفر کیس سے ریلیٹڈ بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، وہ اوپن ہے، ہم نے سب نے وہ بیانات دیے ہوئے۔ آج 10 مہینے ہم لوگ سارے زیر عتاب رہے، اور فضل الرحمان صاحب کل یا پرسوں آ کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ بیانیہ بنانے والے بھی یہی تھے اور اب دفنانے والے بھی یہی ہیں۔ ہم تو پہلے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، کیونکہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں پی ڈی ایم کا جتنا بڑا حق ہے اور جتنے یہ شریک جرم ہے اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بتائے گا کہ جس طرح انتخابات میں دھاندلی کے آپ لوگوں کی جانب سے الزامات لگائے گئے، 45 فارم آج سامنے رکھا جا رہا ہے، ایک طرف الزامات اور اپنی ہاری ہوئی نشستیں آپ 8 فروری کو جس عوام نے ووٹ ڈالا تھا انہوں نے تو مجھے ڈالا تھا، لیکن 9 فروری کو جو الیکشن آر او کے آفس میں جب رزلٹ بنے تو پتہ نہیں وہاں پہ کون سے لوگ تھے جو آ کے صبح نیا ووٹ ڈال کے چلے گئے کہ رات تک 78,000 ووٹس کے ساتھ میں جیت رہی تھی، اور 9 فروری کو آر او کے آفس میں جا کے وہ شخص جیت گیا جو اپنے گھر کی 4 پولنگ اسٹیشن سے ہارا ہوا ہے۔ اپنے گھر کچھ شریف کے 4 پولنگ اسٹیشن سے وہ تیسرے نمبر پہ تشریف لا رہے تھے۔ اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ 2 بجے سے لے کے 8 فروری کو 2 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہم نے کم از کم 5 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ریٹن درخواستیں دی، ڈائری لی۔ تو 11 فروری کو بلا کے مجھے آر او صاحب نے بتایا کہ ان 5 میں سے میں جیت گئی ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آر او صاحب نے دھاندلی زدہ الیکشنز میں سے رزلٹ اس طرح بدلنا تو میں 294 جتنے تھے نا پولنگ اسٹیشن سب پہ ایک اپلیکیشن آر او صاحب کو ڈالتے۔ ایک طرف جو ہے آپ دھاندلی کے ثبوت یہاں پر پیش کر رہی ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ دیگر پارٹیاں جو ہے وہ اس وقت اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف ہیں، اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتی لائے عمل جو ہے وہ بھی پیش کرے گی، اور اس میں یہ بھی سامنے بات آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مل کے حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ آپ کا بیانیہ کہاں جائے گا اگر دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، دیگر پارٹیاں جو بندر بانٹ ہو رہی ہیں ان کے پاس، جس طرح ہمارے عوام کے دیے ہوئے ووٹوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اسی طرح ہماری سیٹوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی جو حکومت ہوتی ہے اس کو نہ آپ سیاسی حکومت کہتے ہیں نہ جمہوری حکومت کہتے ہیں، اس کو آپ سول ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ اور اتنی بدترین دھاندلی پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں نہیں ہوئی ہے۔ تو باقی جہاں تک بیانیے کی بات ہے، ہم اپنے بیانیے پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتوں میں میرے علم کے مطابق پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جماعتیں جو پی ڈی ایم کے ساتھ اس وقت شامل نہیں تھیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے سیاسی نظریے پہ بھی اسٹینڈ لیتے ہیں اور اپنے سیاسی نظریے پہ بھی کھڑے ہیں۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو پھر عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے اتنی تکلیفیں اور ان کی جو بشرا بی بی کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے، ناجائز طریقے سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے اور ان پہ جس طریقے کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری تکلیفیں وہ اسی جمہوریت کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور نو ڈیل اور